بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دینی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مقالے کا تعلق اس دور سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کھانے والی ملوکیت کا نام دیا تھا۔ جی ہاں، یہ واقعہ عباسی خلیفہ معتضد باللہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ خلیفہ معتضد کی تاریخی شادی خانہ آبادی۔ باپ کے انتقال کے بعد خماروے بن احمد بن طولون نے 870 میں مصر کے گورنر کے طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ اسی اثنا میں بغداد میں عباسی خلیفہ معتمد باللہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے معتضد باللہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اس خوف سے کہ کہیں معتضد باللہ اسے گورنری سے معزول نہ کر دے، خماروے جلدی سے نہایت قیمتی تحفے تحائف لے کر خلیفہ معتضد باللہ کی خدمت میں بغداد پہنچ گیا۔ خلیفہ نے خوش ہو کر خماروے کو بدستور اس کے عہدے پر برقرار رکھا۔ بادشاہ کا موڈ اور خوشگوار ماحول کو دیکھ کر خماروے نے ایک اور خواہش کا اظہار کر دیا۔ یا امیر المومنین، آپ میری بیٹی قطر النداء کی شادی اپنے بیٹے ولی عہد مکتفی باللہ سے کر دیں۔ قطر النداء کے لغوی معنی تو ہیں شبنم کے، یا انگریزی میں کہیے ڈیو ڈراپس، لیکن اس کا اصلی نام اسما تھا۔ وہ اپنے حسن و جمال اور لیاقت و ذہانت میں یکتا تھی۔ اس کی ان خوبیوں کی خبر خال خال بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، لہذا معتضد نے فوراً کہا، قطر النداء سے شادی میں خود کروں گا۔ خماروے نے 282 ہجری یعنی کہ 895 میں اپنی بیٹی کی شادی خلیفہ معتضد باللہ کے ساتھ کر دی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جس میں قطر النداء کی مہر کی رقم 10 لاکھ درہم مقرر کی گئی۔ سامعین کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عرب دستور کے مطابق، بلکہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامی شریعت کے مطابق مہر کی رقم لڑکی کو عین نکاح کے وقت بائی کیش ادا کی جاتی ہے، لیکن خلیفہ نے قطر النداء کے لیے اس سے بھی آگے بڑھ کر انتظامات کیے تھے۔ اپنی ایک الگ مجلس قائم کی، اس میں دنیا کے بیش بہا آرائش و زیبائش کے انتظامات کیے۔ پھر خلیفہ اس میں اپنی دلہن قطر النداء کو لے گیا تاکہ اس سے انس اور قرار حاصل کر سکیں۔ تھکان سے چور چور جب خلیفہ ہاتھ میں گلاس لیے قریب آیا تو قطر النداء نے گلاس خلیفہ کے ہاتھ سے لے لیا اور خلیفہ اپنا رخسار اس کی ران پر رکھ کر سو گیا۔ جب خلیفہ کو گہری نیند آ گئی تو قطر النداء نے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا اور خود کمرے سے نکل کر شاہی قصر کے آنگن میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب خلیفہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں بیوی کو نہ پا کر سخت برہم ہوا اور زور سے آواز دی۔ قطر النداء کیونکہ قریب ہی موجود تھی، فوراً آہستگی سے جواب دیا، لیکن خلیفہ کا پارا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ مزید گرجا، کیا میں نے تیری عزت و اکرام کی خاطر
یہ مجلس قائم نہیں کی؟ کیا میں اپنی دیگر بیویوں کو نظر انداز کر کے خصوصی طور سے تجھ سے دل و جان سے فدا نہیں تھا؟ پھر بھی تو میرا سر تکیے کے اوپر رکھ کر مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر نکل گئی۔ خطر الندیٰ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ نے جو مجھے انعام و اکرام بخشا ہے میں اس سے انکاری نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے اس کی ناقدری کر رہی ہوں۔ البتہ میں نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ میرے ابو کہا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان سویا نہ کرو اور سونے والے کے ساتھ بیٹھا نہ کرو۔ معتضد کو اپنی اہلیہ کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ غصہ فوراً کافور ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں تاکہ مجھے انکریجمنٹ ملے اور میں بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لیے پیش کرتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔